اور کراچی میں اگر اس طرح کی وبا کچھ بھی اس کو پھیلنے کا موقع ملا تو وہ بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا. انسانی المیہ جنم لے گا جب کراچی میں اس طرح کی وبا جو ہے وہ سڑکوں، روڈوں اور محلوں میں پہنچے گی. اور کون پہنچا رہا ہے؟ یہ پاکستان کی فوج، ISI اسٹیبلشمنٹ، جو ان لوگوں کو چائنا سے تو نہیں لائے، تفتان سے لے کر آئے اور ایک بالکل منظم سازش کے تحت لے کر آئے. اس حوالے سے میں یہ لوگوں اپنے قوم کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. یعنی کورونا کو پنجاب ایک ویپن بنا کر مظلوم قوموں کے خلاف استعمال کرنے کی سازش کر رہا ہے. کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا، یہ تو وہ آرمی ہے نا جو سووں کی تعداد میں بچوں کو اسکولوں میں جو واقعہ ہوا تھا وہاں پر ان کو بچوں کو شہید کیا گیا تھا. آرمی نے کیا تھا، وہ بھی ISI نے کیا تھا. تو ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب پنجاب ہے اور پنجاب پنجابی لوگوں سے ہے. یہ سندھی ان کو نہیں چاہیے، بلوچ بھی نہیں چاہیے، پشتون بھی نہیں چاہیے، گلگت بلتستان بھی ان کے لوگ نہیں چاہیے. ان کو ٹیریٹری چاہیے. اس لیے یہ ہمارے اس سازش جو ہے پنجاب وہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. دوسری بات، میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ابھی اس پر بھی کہوں گا، یہ ہمارے اپنے خدشات اور وہ بھی تھے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے تھوڑا سا ایکٹیو رول پلے کیا. سندھ کو لاک ڈاؤن کیا اور سندھ میں تھوڑی سی باتوں کی حد تک، پریکٹیکلی نہیں، میں آتا ہوں کہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے، باتوں کی حد تک کیا ہو رہا ہے، تھوڑی ایکٹیویٹی سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کی. یہ بات بھی پنجاب کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو، ایجنسیوں کو گوارا نہیں ہے. اور ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ فوج نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو سختی سے منع کیا کہ خاموش بیٹھ جاؤ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں تو صرف فوج ایکٹیو ہے، اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہے، وہ تو کر رہی ہے، لیکن پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا اوپر جو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے اپنا، وہ گڈا نہیں بٹھاتے فوج نے، وزیر اعظم، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. تو سندھ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی، اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سندھ نے اگر احتیاطی تدابیر پر عمل کیا تو پھر پنجابی فوج کی جو سازشی حکمت عملی ہے وہ ناکام ہو جائے گی. تو یہ لازمی ہے کہ فوج جو کچھ، یعنی فوج سندھ کو کورونا کرنا چاہتی ہے. کراچی سے لے کر ہمارے گاؤں تک بڑے پیمانے پر لوگوں کو تباہی کا سامان جو لوگوں کا ہے نا، بربادی کا سامان جو ہے وہ فوج کی سازش کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے. اگر وزیر اعلیٰ نے کچھ احتیاطی تدابیر ہی اختیار کی تو فوج کی حکمت عملی، سندھ دشمن حکمت عملی جو ہے فوج کی، وہ ناکام ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے اس کو روکا جائے. اور یہ کچھ دنوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ اس کو فوج کی طرف سے جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے، اگر میں سیدھا اگر بات کروں. کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے. میں اس کا آپ کو پرانا بھی مثال دیتا ہوں. پہلے جب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے قائم علی شاہ، کورونا تو نہیں تھی اس وقت، سندھ کے پانی کے مسائل ہوتے تھے یا جو سندھ کے معاشی مفادات کے مسائل ہوتے تھے، تو قائم علی شاہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی ہمیں تو یہ جو ہے نا وہ فوج والے کام کرنے نہیں دیتے، ہم بغیر اختیارات کے ہیں. اور وہی چیز آج بھی اپلائی کی جا رہی ہے سندھ کے خلاف. دوسری بات کہ یہ جو ٹرینوں کو روکنے کا، یہ کیوں اس میں لیٹ کی گئی؟ کیونکہ جو اندرونی سندھ لوگ جانا چاہ رہے تھے، یعنی ٹرینوں کے ذریعے، پہلے تو کراچی میں ان کو متاثرہ لوگوں کو جو کورونا زدہ تھے ان کو بھیجا گیا. اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اب کچھ نہ کچھ کام بن گیا ہوگا، تو پھر ان لوگوں کو پھیلا دو پوری سندھ میں. اور صرف کراچی سے اگر پوری سندھ میں کے لوگ وہاں نہیں ہیں تو سکھر کو بھی سینٹر بنایا گیا، تاکہ اندرونی سندھ پوری جو ہے، ایک طرف کراچی تباہ ہو، دوسری طرف اندرونی سندھ پوری کی پوری جو ہے. کیونکہ سکھر کی پوائنٹ، اگر آپ پھر اس کو سکھر کی جغرافی کو آپ دیکھیں تو وہ کافی اضلاع جو ہیں وہ سکھر کو لگتے ہیں.
تو اس حوالے سے ٹرینوں کو لیٹ سے روکنا، اور ابھی بھی جو ٹرانسپورٹ چلائی جا رہی ہے اس وقت بھی خبریں یہ ہیں کہ سندھ کی جو گندم ہے، سندھ کی جو شوگر ہے، چینی ہے، اور سندھ کی جو سبزیاں ہیں وہ ساری پنجاب خود لے جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ بھی ابھی آپ کو تصدیق ہو کے ملے گی اس پر اگر کوئی کام کرتا ہے۔ یعنی کروڑوں کی تعداد میں جو کراچی میں ہمارے سندھی، اردو اسپیکنگ سندھی جو پھنسے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، آٹا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ گاؤں میں کتنے بھی لوگ غریب ہو، ایک دوسرے کی پڑوس والے مدد کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، سب کے گھروں میں اناج ہوتا ہے۔ کراچی میں جو فلیٹ میں بندہ رہ رہا ہے اس کے پاس اناج کہاں سے جائے گا؟ اگر سندھ کے اناج کو آرمی اپنے NLC کی یہ ٹرکیں ہیں، یہ جو ٹرالرز ہیں، ان میں اٹھا کر پنجاب لے جائیں گے تو یہ کراچی کورونا اور بھوک دونوں کے درمیان پس جائے گا نا کراچی تو۔ اور تمہیں کراچی کے لوگ نہیں چاہیے، پنجاب کو کراچی کے لوگ نہیں چاہیے، کراچی کے فلیٹ چاہیے، کراچی کی زمینیں چاہیے، کراچی کا سمندر چاہیے، کراچی کو لوگ نہیں چاہیے تمہیں۔ اس لیے وہ آٹا، وہ اناج جو سندھ میں ابھی ریزرو رکھا ہوا ہے، اس کو پنجاب لے جانے کے لیے تم نے ٹرانسپورٹ چلائی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ٹرانسپورٹ کراچی کے لیے آتی اور کراچی میں وہ آٹا تقسیم کیا جاتا۔ کیونکہ کراچی کے لوگوں کے پاس اگر کسی کے پاس تنخواہ کے 15,000 بھی ہیں، اس کو اگر مٹیریل نہیں ملے گا، سامان نہیں ملے گا، دال نہیں ملے گی اسٹور پر، اس کو آٹا نہیں ملے گا، چاول نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، تو وہ پیسے کیا کرے گا وہ؟ تو سامان یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ان کو آپ پنجاب لے جا رہے ہو، یہ دوسری سازش ہے۔ اور اس کے سوا جو میں اب جو بات کرنے والا ہوں، میں بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور ایون وزیر اعلیٰ سندھ، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اور باشعور لوگ آپ سنیں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سندھ کے جاگیرداروں، وڈیروں اور سرداروں کے حوالے ہے، اور جیسے یہ طبقہ تاریخی اعتبار سے 2 نمبر ہے تو ان کے جیالے اور 10 نمبر ہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اس سے زیادہ سندھ دشمنی بھی چھوڑے، میں تو کہوں گا کہ بےہودگی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ لوگوں کو جیا لے جا کر صابن کی ایک ٹکیا دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر فوٹو کھنچواتے ہیں اور صابن پکڑواتے ہیں۔ بابا سندھ کا ایک گھر، ایک خاندان 8 افراد پر مشتمل ہے، اور اگر آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہو 1 مہینے کے لیے، تو 1 مہینے میں وہ جو یعنی 8 افراد کا جو ایک خاندان ہے، اس کو آٹا کتنا چاہیے، چینی کتنی چاہیے، گھی کتنا چاہیے، کھانے پینے کے لیے کتنا چاہیے، تم اس کو ایک صابن کی ٹکیا، اس سے بڑا مذاق سندھی قوم کے ساتھ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یعنی ایک طرف پنجاب، اس کی فوج، اس کی ایجنسیاں جو مجموعی طور پر سندھ کا سب کچھ لے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو تھوڑا سا بچا کچا ہے وہ وڈیرے اور جاگیردار، وہ ڈرامے باز۔ یہ میں آصف زرداری کو کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے ابھی آخری مراحل طے کر رہے ہو، آپ سمجھو کہ ایک صابن کی ٹکیا، بلاول بھٹو زرداری تم نے دیکھا ہے تمہارے جیالے کیا کر رہے ہیں، ایک صابن کی ٹکیا سے 8 افراد کے یعنی فرد پر مشتمل جو خاندان ہے، گھر ہے، وہ صابن کیا، یعنی تم لوگوں کو، سندھیوں کو یہ صابن کی ٹکیا دے رہے ہو کہ کورونا تو تمہیں چھوڑ دے گی، لیکن بھوک کی وجہ سے جو مرو گے تو صابن سے اس میت کو نہلا کر دفن کرنا، اس لیے صابن دے رہے ہو۔ یہاں پر میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، یورپ جس کی اکانومی بھی ایک ہے، جھنڈا بھی ایک ہے، وہ جو ایک قوم بن چکے ہیں لگ بھگ، مگر وہاں پر بھی جرمنی کی اکانومی جرمن لوگوں کے لیے ہے پہلے، بعد میں دوسروں کے لیے ہے۔ اٹلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اٹلی کی اکانومی وہاں پر اس کو فیس کر رہی ہے، یہ مدد کریں گے، لیکن اپنی اکانومی کوئی قوم، جیسے میں نے کہا کہ قوموں کی تو ابھی سوچوں کا، ذہنوں کا، نفسیات کا تو ابھی وہ بالکل ایک قسم کا آپریشن ہو گیا ہے نا۔
نئی سوچ جنم لے رہی ہے. ہر قوم کی اکا نامی ہی اس کو مصیبتوں سے، جنگوں سے، افلاس سے، بیماریوں سے بچا سکتی ہے.